کہ ایک مرتبہ اس امام کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو دو عیسائی داخل ہوئے اور دونوں نے آ کے اس امام سے ملاقات کی اور امام سے کہا کہ دیکھیں ہمیں انہوں نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کوڈ ورڈ بتایا۔ اس زمانے میں کیا تھا، جاسوس اپنے آپ کو انٹروڈیوس کوڈ ورڈ کے ذریعے سے کہتے تھے۔ کوڈ ورڈ یہ تھا کہ فلاں پہاڑ کے جو آئس ہیں وہ پگھل گئے ہیں، فلاں پہاڑ پر جو برف ہے وہ پگھل گیا ہے، کوڈ ورڈ تھا۔ یہ دو عیسائی آئے، آ کے اس امام سے انہوں نے کہا کہ فلاں پہاڑ کا برف پگھل گیا ہے۔ تو وہ امام صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، میں تمہارے اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوں۔ دونوں نے روک کے کہا کہ بھائی فلان پہاڑ کا برف پگھل گیا ہے۔ تو جب انہوں نے 3-4 مرتبہ دہرایا تو امام گھبرا ہو جاتا ہے، ان دونوں کو لے کے تہ خانے میں چلے آتا ہے، یعنی اس کے گھر کے نیچے جو بیڈ روم ٹائپ کا تھا وہاں پر وہ لے چلے جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کے گھر کے نیچے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں، باقاعدہ وہاں پر مریم، عیسیٰ، ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، باقاعدہ بائبل ہے جسے یہ امام صاحب روزانہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ دو گئے نیچے تو وہ امام نے ان دونوں سے پوچھا کہ بھائی کیا خبر آئی ہے؟ دونوں نے کہا کہ خبر یہ آئی ہے کہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں، خبر یہ بھی آئی ہے کہ آپ کے سامنے صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کھڑے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الى آخر الآیہ۔ عزیز ساتھیو، پیارے دوستو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اس بارگاہ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کے علم میں بات ہے کہ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں جاسوسیت کے موضوع پر گفتگو کرنے کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے شروع میں لفظ جاسوسیت کے متعلق جو احکامات شریعت میں ہیں اسے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو عمل ہے، کسی کے بارے میں خبر جمع کرنا، کسی کی پوشیدہ باتیں جاننا، کسی کے پرسنل لائف میں جھانکنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت پڑو، تمہاری زندگی تمہارے لیے اور تمہارے برادر کی زندگی اس کے لیے، دوسرے مسلمانوں کی زندگیاں ان کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں، کسی کے لیے غیر ضروری دوسری زندگی میں دخل اندازی کرنا اسلام کے نقطہ نظر سے بالکل جائز نہیں۔ اسی لیے کہا گیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بہتر مسلمان تو وہ ہوتا ہے
بہتر مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا. یہ خوبصورت مسلمان تو وہ ہوتا ہے اپنے کام سے اپنا مقصد رکھتا ہے, کسی دوسروں کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اپنی اخوت اور اپنی بھائی چارگی, اپنے لگاؤ کو توڑ دے, اس کا یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری دخل اندازی یہ منع ہے. اور جب دخل اندازی کی ضرورت ہے, جہاں بھائی چارگی ٹوٹی جا رہی ہے, جہاں غیر ضروری اختلافات پڑے ہوئے ہیں, جہاں آپ کا جانا ضروری ہے, تو وہاں جانا عبادت ہے, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھ لی, لیکن ہم اس موضوع کے تحت جو گفتگو کرتے ہیں اس کا تعلق ایک اسلامی حکومت کے لیے اپنے لوگوں کے بارے میں جانکاری رکھنا, لوگوں میں کیا سوچ چل رہی ہے, لوگوں کے اندر کون ہے جو فتنہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, کون ہے جو اس کے امن کو پامال کرنا چاہتا ہے, ویسے لچے لفنگے, ویسے گندے برے لوگوں کے تعلق سے جانکاری رکھنا حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے, ورنہ امن قائم کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے دشمنوں کے تعلقات سے جانکاری رکھنا بھی بہت ضروری ہے. کوئی بھی سلطنت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ اپنے دشمنوں پر گہری نظر نہیں رکھتی ہو. اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ساری مثالیں گزشتہ کی مجلس میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو کارنامہ انجام ہونے دیا اور کئی صحابہ کو اس کام کرنے پر ابھارا. حذیفہ بن یمان کا واقعہ ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد اس کا برعکس جو مسلمانوں کے درمیان رہ کے دشمنوں کو مسلمانوں کے اخبار پہنچاتا ہے, دشمنوں کو مسلمانوں کی تفصیل دیتا ہے, یہ آدمی غدار مرتد ہونے پر اس کا گلا مار دینا چاہیے, یہی اسلامی حکم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ کے ساتھ جو سلوک کیا, یہ بھی آپ کے سامنے ساری باتیں آ گئی. تو چلیے اب عہد نبوی سے ہٹ کے عہد خلفائے راشدین میں جھانکتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا یہ عمل ان کے زمانے میں تھا تو تھا, کیسے تھا, یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تو ہم جانتے ہیں بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح تھا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میں عہد صدیقی اور عہد نبوی میں فرق نہیں کر سکتا, کیونکہ دونوں بالکل مجھے ایک ہی طریقے سے نظر آتے ہیں. وہی امن, وہی سوچ, وہی ماحول, وہی لوگ, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہیں ہے, ورنہ سب کچھ وہی رفتار چل رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو استعمال کیا مدینے کے اخبار جمع کرنے کے لیے. پہلے مرتبہ ایک کانسیپٹ پیدا ہوا جسے کہا گیا العسس. العسس کہتے ہیں رات کے موقع پر, عس یعسو, عسسن سے معنی آتا ہے کہ رات کے موقع پر چپکے سے نکلے اور پہرا دیں, حراست دیں, اور لوگوں کو امن کے معاملات میں انہیں پریشانی سے دور رکھیں, یہ معنی آتا ہے عسس کا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں العسس کا کانسیپٹ آیا. اس میں ابوبکر صدیق نے کئی لوگوں کو استعمال کیا, لیکن جن کا نام سب سے زیادہ آیا ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. وہ کرتے کیا تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد شہر میں ایک چکر کاٹتے, دیکھتے کہ بھائی کون آیا ہے کون گیا ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ آنا پسند کرتے تھے, اور مدینے میں زیادہ غلاموں کی تعداد بڑھ گئی تھی, اور غیر اسلامی عناصر یعنی غیر مسلمان کا بھی مدینے میں آنا اس کے امکانات بڑھ گئے تھے, تو نظر رکھنی ضروری تھی. تو عبداللہ بن مسعود کو ابوبکر صدیق نے استعمال کیا, اور وہ ابوبکر صدیق سے ملاقات کرتے اور پوری تفسیر انہیں بتاتے کہ بھائی کون کون لوگ جو مدینے میں آئے ہیں اور کیا کیا نئی ایکٹیویٹیز مدینے کے اندر چل رہی ہے. یہ سارے اخبار عبداللہ بن مسعود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شیئر کیا کرتے تھے. اس کے بعد زمانہ آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے
اس عمل کو جو اس سے پہلے نیک عمل مانا جاتا تھا، کسی کو بھی استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابوبکر صدیق نے کسی کو بھی استعمال کیا، لیکن اسے سسٹم بنانے والے، اسے باقاعدہ سسٹم بنا کے اسے ایک ادارہ، ایک ڈپارٹمنٹ کی شکل دینے والے وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے زمانے میں التعسس یا پھر العسس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس کا کام ہی یہ تھا کہ دشمنوں پر نظر رکھیں اور بستی میں، ملک میں کیا چل رہا ہے، کہیں امن کو توڑنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں دشمن تو نہیں گھس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے اخبار کو ایک سسٹم کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینے میں جو بھی ہوتا تھا اول باول خبر پہنچ جاتی تھی، انہیں معلوم ہوتا تھا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، کون نیا آدمی آیا ہے۔ یہ جو مشہور سبغ بن عسل کا جو واقعہ ہم بار بار سناتے ہیں، ایک جو فتنہ پرست آیا تھا، جس کے فتنے پرستی کو عمر بن خطاب نے خوب دھویا اور اسے ٹھکانے لگایا۔ دیکھیے عمر بن خطاب کو اس کی خبر اس کے آنے سے پہلے پہنچ گئی، بازار میں، شہر میں، سڑکوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ پوری خبر عمر بن خطاب کے پاس تھی۔ یاد رکھ لیجئے، کسی بھی سلطنت کو یہ اتنی اہمیت اس کی ہے، اس کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ ایک بہت بڑے امیر آئے جن کا نام تھا نظام الملک، جنہوں نے عالی شان مدرسے بنائے ہیں، تقریباً 17 مدرسوں کی تعداد تھی جو سارے عالم اسلامی میں انہوں نے قائم کیے، کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، اور اس کے بعد خراسان کے اندر، اس کے بعد کابل کے اندر، ہرات کے اندر، لگ بھگ 17 سے 18 بڑے بڑے مدرسے انہوں نے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے آگے چل کے ائمہ بنے، ان میں سے امام غزالی ہیں، ان میں سے امام نووی ہیں، ان میں سے ابن تیمیہ ہیں، ان میں سے ابن القیم ہیں، جو ان مدارس کے اساتذہ کے پاس یا پھر ان مدارس میں علمی کام کر کے لوگوں نے عالم اسلامی میں اپنا لوہا منوایا۔ تو انہوں نے، نظام الملک نے اس سلسلے کو قائم کیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم صاحب البرید کو استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ صاحب البرید یہ اموی دور میں اور عباسی دور میں اس کے لیے ٹائٹل دیا گیا جو انٹیلیجنس کا ہیڈ ہوتا ہے، انٹیلیجنس جو سسٹم چلتا ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اسے صاحب البرید کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے صاحب البرید کی کوئی ضرورت نہیں، یہ خامخواہ دشمنی پیدا کر دیتا ہے، خامخواہ کے اخبارات آ جاتے ہیں جس سے ہم غیر ضروری پریشان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سسٹم کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہو؟ اتنے زبردست بادشاہ، اتنے ان کی کامیابیاں، بہت تیزی سے ان کی سلطنت تنزل کی طرف آگے بڑھی اور بڑی تیزی سے ان کی سلطنت گر گئی۔ روک نہیں پائے دشمنوں کے حملوں کو، دشمنوں نے انہیں آسان لقمہ سمجھ لیا اور بڑی آسانی سے اندر سے ان کی سلطنت کو انہوں نے کھا لیا۔ دشمنوں نے وہ کام کیا، انہوں نے اپنے سپائس بٹھائے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھایا، ان کی پوری خبر انہوں نے لی اور جہاں حملہ کرنا ہے وہاں حملہ کیا، جسے قتل کرنا ہے اسے قتل کیا اور بڑی آسانی سے ان کی سلطنت کو گرا دیا۔ تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایسا جب آدمی نہیں کرتا ہے تو اس کی سلطنت اسی تیزی سے ختم کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اسے ایک سسٹم کی شکل دی اور اس کے ہیڈز مقرر کیے اور اس میں کام کرنے والوں کو تنخواہیں دی۔ کہا کہ بھائی مجھے پورے عالم اسلامی کے بارے میں اخبارات پہنچتے رہنے چاہیے۔ اور ہم جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے اپنے گورنرز کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے پاس گورنر بننا مصیبت ہے، ان کے پاس کوئی ذمہ داری لینا مصیبت ہے، کیونکہ یہ 58 54 پائے پائے کا حساب لیتے تھے، اور کوئی بھی آدمی ذمہ داری میں آنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری استعمال کر کے دولت نہیں جمع کر سکتا، اپنی ذمہ داری استعمال کر کے اپنی شہرت کی واہ واہ نہیں پھیلا سکتا۔ دونوں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ تو یہ چونکہ یہ جن کے پاس تھا تو سب کے اخبار ان کے پاس آنے تھے، تو انہوں نے اتنا زبردست مضبوط سسٹم بنایا
کہ کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے، شام سے، دمشق سے، مکہ سے، دوسرے علاقوں سے خبریں ان کے پاس پہنچتی رہتی تھی اور گویا کہ یہ اپنے ہتھیلی میں پورے عالم اسلامی کو دیکھ رہے ہیں، سب کا انفارمیشن ان کے پاس ہے، کہاں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہے اور کہاں لڑائیاں چل رہی ہیں، کون کیا کارنامے انجام دے رہا ہے، پوری تفصیل ان کے پاس ہوتی تھی، پوری تفصیل۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب عمر بن خطاب نے پوسٹل سسٹم کو بڑا مضبوط کر دیا، بہت سارے گھوڑے، بہت سارے اونٹ اور بہت سارے افراد اس کے لیے خاص کر دیے جو مین سٹیز کے درمیان روزانہ اخبار لے کے دوڑتے تھے، روزانہ ڈے ٹو ڈے اپڈیٹس عمر بن خطاب کو ملتے تھے، اور اس سسٹم کے ساتھ اور یہ انٹیلیجنس سسٹم کو انہوں نے کنیکٹ کر دیا تو بڑی تیزی سے سارے عالم اسلامی کے اخبار ان کے پاس پہنچتے تھے، اور جسے جب چاہے بدلنا بدلتے تھے، اور جہاں جو کاروائی کرنا ہے امیڈیٹ کرتے تھے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وہ کاموں میں سے ہے جسے انہوں نے فائنڈ کیا، جسے انہوں نے ڈسکور کیا، دریافت کیا، اس سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا ہوا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ اخبار تو اپنے پاس رکھتے تھے، ساتھ ساتھ کبھی کبھار یہ خود ایک کام کے لیے میدان میں اتر جاتے تھے، یہ کام کے لیے میدان میں اتر جاتے تھے، اور اس کام کو وہ الرباط فی سبیل اللہ، المرابطہ فی سبیل اللہ سمجھتے تھے۔ یعنی المرابط وہ آدمی ہوتا ہے جو عالم اسلامی کے حدود میں بیٹھ کے دشمنوں کے حملے سے عالم اسلامی کو روکتا ہے، اس کے لیے پوری محنت کرتا ہے، ایک قسم کا بہت بڑا مجاہد ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اپنے ہتھیلی میں سنبھال کے ادھر عالم اسلامی کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مرابط، اور اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، شہداء میں اس کا مرتبہ بڑا ہی مرموق مرتبہ ہے۔ تو عمر بن خطاب نے اس کار خیر کو یعنی مسلمانوں کے اخبار جاننے کو مرابطہ اور رباط کہا ہے، اس لیے خود کبھی کبھار نکل پڑتے، بازاروں میں جاتے اور عام لباس میں جاتے اور لوگوں کو جو ہے چیک کرتے، ان کی تجارت دیکھتے، کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہی خلیفہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا کہ تصویروں کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ عمر بن خطاب ہے، وہ زمانہ تھا لوگ لوگوں کے بارے میں سنتے تھے لیکن دیکھتے نہیں تھے، دیکھنے سے پہچان نہیں سکتے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود میدان میں اتر جاتے، خود سڑکوں میں جاتے، خود بازاروں میں گھومتے اور لوگوں کے حالات پر نظر رکھتے، اور کبھی کبھار رات میں بھی نکل جاتے، اور جب رات میں نکلے تو مشہور واقعات پیش آئے جسے ہم ان کی زندگی کا طر امتیاز سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے مدینے کے غریبوں کی حالات پر نظر رکھتے تھے۔ ہوا یہ ایک مرتبہ کہ رات میں نکلے، اپنے غلام کو ساتھ لے کے مدینے میں چکر کاٹا، سڑکوں میں گھومتے گھومتے مدینے کے آؤٹ سکرٹس میں چلے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک خیمہ موجزن ہے، ڈالا ہوا ہے، اور خیمے کے اندر کچھ پکنے کی آواز آ رہی ہے، اور عمر بن خطاب نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی رک جاؤ، دیکھتے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، کون ہے یہ لوگ۔ تو عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ہے، اس کے پاس 2-3 بچے ہیں جو رو رہے ہیں، اس عورت کے پاس کوئی مرد نہیں ہے اور ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے۔ عمر بن خطاب چپکے سے نظر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عورت ہانڈی میں ڈوئی سے گھما رہی ہے، اور گھماتی گھماتی اس نے عمر بن خطاب پر بددعا بھیجی، کہا کہ امیر المومنین کو اللہ ہدایت دے، یتولی امرنا ولا یسأل عنا، یعنی ہماری ذمہ داری اس نے لے لی لیکن ہمارے بارے میں پوچھتا تک نہیں، ہمارے بارے میں پوچھتا تک نہیں۔ یہ کہنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھڑ گئی، کانیں کھڑ گئی، یہ کیا پریشانی ہے نا، غور سے دیکھنے لگی کیا کر رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ہانڈی میں پانی گھما رہی ہے اور بچوں سے کہہ رہی ہے کہ کھانا پک رہا ہے انتظار کرو، کھانا پک رہا ہے انتظار کرو۔ یہ کوشش تھی اس عورت کی کہ بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں اور اس کے بعد یہ بھی اس کے ساتھ سو جائے، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ سامان کا انتظام نہیں ہے۔
اور عمر بن خطاب نے جب یہ منظر دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ عورت انہیں دلاسا دے رہی ہے، صبر کروا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ بچے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ عورت بھی اسی حالت میں سونے کے لیے جاتی ہے، اور عمر بن خطاب اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ بھائی چلو اب ہمیں جانا ہے، اور دوڑتے ہیں بیت المال میں پہنچتے ہیں، وہاں سے ایک بوری آٹے کا لیتے ہیں، اب خود اپنے کھانے میں رکھتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ عمر بن خطاب آپ دے دیجئے، میں اس بوجھ کو سنبھال لوں گا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اچھا یہ بوجھ تو تم سنبھال لو گے، قیامت کے دن جو سوالات کے بوجھ ہیں کیا تم اسے سنبھالو گے؟ میرے سوالات تم لے لو گے؟ میرے گناہوں کو تم اپنے پاس ٹرانسفر کر لو گے؟ یہ کہنا تھا، غلام تھرا کر رہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تو بھی ایک بوریا اٹھا۔ یہ دونوں بوریے لے کے رات کے اندھیریوں میں مدینے کے سڑکوں میں عمر بن خطاب دوڑتے ہیں اور اس بڑیا کے پاس جاتے ہیں، چپکے سے اس بڑیا سے کہتے ہیں، اس عورت سے کہتے ہیں کہ لو اس میں آٹا ہے، یہ پکا کے بچوں کو کھلا دو۔ وہ عورت انہیں دیکھتی ہے تعجب سے، اس کے بعد اس آٹے کو لیتی ہے، اسے گرماتی ہے، اسے پکاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے اور خود کھاتی ہے، اور جب بچے کھا کے سو گئے تو عمر بن خطاب اس عورت سے کہتے ہیں، اے عورت تم نے بچوں کو جنا ہے، تم انہیں کھلانا ہے، اس میں امیر المومنین عمر بن خطاب کی کیا غلطی؟ تم نے ان پر کیوں بدعا بھیجی؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ان پر ضروری ہے کہ ہمارے حالات جانیں، ان پر ضروری ہے کہ ہمارے حالات جانیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین ہو گئے اور ہمارے بارے میں انہیں نہیں معلوم؟ تو عمر بن خطاب اندر سے ہل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل امیر المومنین کی مجلس میں تم آنا اور امیر المومنین تمہارے لیے کچھ انتظام کریں گے۔ اور وہ عورت پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ کہتے اپنے بارے میں کچھ کہتے نہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کام چلاؤ، کل جاؤ امیر المومنین سے ملو ان کے دربار میں اور تمہارے حالات وہ جانتے ہیں۔ یہ کہہ کے عمر بن خطاب چلے گئے۔ ان عورت کو معلوم بھی نہیں تھے کہ کون تھے، کہ کون آئے تھے، کس نے دیا، کچھ نہیں معلوم۔ دوسرے دن وہ دربار میں پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کل رات جو آئے تھے وہ خود امیر المومنین تھے۔ اور اس کے بعد عمر بن خطاب نے نہ کہ صرف اس عورت پر بلکہ اس عورت جیسے جتنے بھی مدینے میں رہتے ہیں سب کے لیے بیت المال سے راشن کا انتظام کرتے ہیں، کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، بالکل فلیٹ ہو گئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بیت المال کرے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ سسٹم بناتے ہیں اور اس طریقے سے مدینے کی غریبی کو عمر بن خطاب نے دور کی۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ یہ کیسے معلوم ہوا؟ جب انہوں نے رات میں لوگوں کی تفتیش کے لیے اپنے آپ کو باہر ڈالا تو یہ اخبارات عمر بن خطاب کو معلوم ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب اسی حالت میں رات میں اپنے غلام کو لے کر مدینے کے سڑکوں میں گھوم رہے ہیں۔ اب جب گھوم رہے ہیں تو ایک گھر سے ماں بیٹی کا مکالمہ سنتے ہیں، دونوں کا ڈائلاگ سنتے ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تم کیوں دودھ میں پانی نہیں ملا رہی ہو؟ تم دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ ہم کل زیادہ لوگوں کو سپلائی کر پائیں اور زیادہ انکم جنریٹ کریں۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، یہ تو دھوکہ ہے، دودھ میں پانی ملانا دھوکہ ہے، جو دودھ ہے اسے ایسے ہی بیچنا چاہیے، اگر پانی ملائیں تو بتانا پڑے گا اور جب بتائیں گے تو دام کم ملیں گے۔ تو ماں کہتی ہے کہ پانی میں دودھ میں پانی ڈالو، اور بیٹی کہتی ہے کہ میں ہرگز نہیں کروں گی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں کام اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور یہ کام بالکل جائز نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، جس کسی نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کے اندر ایمان کی نشانیاں نہیں، وہ مومنین کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چتاونی ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں اس عورت پر، کتنا ایمان دیکھیے، ماں سے جھگڑ رہی ہے۔ یہی ہوتے ہیں متقی، یہی ہوتے ہیں مومن جو کسی بھی حالت میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ لا طاعت فی معصیت الخالق،
جو ہے اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کرنا یہ مومنی نہیں کرتے. سب سے پہلے ان کے مد نظر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے, اس کے بعد دوسروں کی خوشی, اس کے بعد دوسروں کی ناراضگی. آج ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہم ارے غیرے نٹو خیرے انہیں راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں کہ نہیں. بھائی فلاں غصہ کر لیں گے, فلاں اگر ایسا نہیں کروں گا تو وہ تو پھر رشتہ ہم سے توڑ لیں گے. یہ جو پروگرام ہے, یہ جو برتھ ڈے پارٹی ہے, اگر اس پہ میں نہیں جاؤں گا یا پھر نہیں جاؤں گی وہ تو رشتہ مجھ سے کاٹ بیٹھیں گے. جمعہ کی میں نہیں گئی, منگنی میں نہیں گئی, فلاں میں نہیں گئی, فلاں میں نہیں گئی. ان کو راضی کرو, ان کو راضی کرو, انہیں خوش کرو, انہیں خوش کرو. بھائی تمہارا رب ناراض ہو رہا ہے, اس کا کیا؟ یاد رکھ لیجئے, بندے مومن ہمیشہ اس کے مد نظر اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے. اور یہی تو عبادت کا ڈیفینیشن ہے عزیز ساتھیو. عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہر آپ کا قول, ہر آپ کا فعل جس سے آپ کا رب راضی ہو وہی تو عبادت ہے. اور ہمیں اللہ نے بنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسان اور جن کو بنایا صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. زندگی میں جینے کا مقصد اللہ کی عبادت. اب ہمارے مسلمان یہ ہے کہ اس عبادت, اس مقصد کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں بندوں کو راضی کرنے کے لیے. افسوس در افسوس, افسوس در افسوس. اب اس بندے مومنہ نے ایسا جواب دیا, اس نے کہا کہ ساری دنیا چاہے کہیں بھی چلے جائیں میں میرے رب کو راضی نہیں کر سکتی. یہ عمل دودھ میں پانی ملانا یہ ناجائز عمل ہے, اما جان میں اس عمل کو نہیں کر سکتی. عمر بن خطاب نے جیسے ہی بات سنی کہا کہ بھائی گھر والوں کو نوٹ کر لو, ایڈریس نوٹ کر لو, اسٹریٹ نوٹ کر لو. اور اپنے گھر گئے, اپنے بیٹے عبید اللہ کو بلایا, بلا کر کہا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک بالغہ عورت ہے, اس کے لیے شادی کا پیغام بھیجو, اس کے لیے شادی کا پیغام بھیجو. عبید اللہ باپ کی اطاعت کرنے والے, انہوں نے پیغام بھیجا. اس غریب خاندان سے عمر بن خطاب نے اپنے لیے بہو چنا. انہیں معلوم ہوا کہ خلیفہ کا لڑکا اس لڑکی سے بہائی مانگ رہا ہے. ان کے تو خوشی کا کوئی سما تھا ہی نہیں, ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی پہلے سے. اب یہاں سے جب شادی ہوئی تو سبحان اللہ اس عورت کے سلالے سے, اس عورت کے نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھ لیجیے آپ, عمر بن عبدالعزیز جو آگے چل کے جنہیں خلفائے راشدین میں 5واں مرتبہ بعض مورخین دیتے ہیں, یاد رکھ لیجیے وہ یہی عبید اللہ کے نسل سے تھے. اللہ اکبر. تو عمر بن خطاب کو یہ منظر, یہ ڈسکشن اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس لڑکی کی شادی اپنے لڑکے سے کر لی. اللہ اکبر. جبکہ ان کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی, مالداروں کی کوئی کمی نہیں تھی, جاہ و جلال والوں کی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن عمر بن خطاب نے ترجیح دی دین کو. عمر بن خطاب نے ترجیح دی دین کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. اے آدمی, عورتوں سے لوگ شادی کرتے ہیں 4 چیزوں کے لیے, اس کے حسب کے لیے, اس کے نسب کے لیے, اس کی خوبصورتی کے لیے, اس کے مال کے لیے اور اس کے دین کے لیے. اے آدمی تو شادی کر اس عورت کے دین کے لیے. فاظفر بذات الدین, دیندار کو چن, ہمیشہ خوش رہو گے. تو نبی عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا, اپنے لڑکے کی شادی اس عورت سے کر لی. یہ واقعہ کب پیش آ رہے ہیں؟ راتوں کی تحقیق میں. عمر بن خطاب نے وہیں سے اپنے لیے بہو بھی چنا ہے. تو عمر بن خطاب کا یہ راتوں میں گھومنا بہت ہی مشہور ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ, عمر بن خطاب راتوں میں جب ایک مرتبہ چکر کاٹ رہے تھے تو یہ گھر کے اندر 2-3 لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے مدینے میں. 2-3 لوگ بیٹھ کے مدینے میں, اس زمانے عمر بن خطاب کا زمانہ. اندر عمر بن خطاب کو معلوم ہو گیا کہ اندر جو ہے نا نوبت چل رہی ہے. وہ دروازہ کھولے اندر چلے گئے. جیسے ہی ان لوگوں نے عمر بن خطاب کو دیکھا ان کے تو کلیجے منہ کو آ گئے. ان میں سے ایک آدمی بہت ہوشیار تھا, حالت ٹن میں بھی ہوشیار تھا. اس نے کہا آپ کو میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟
صحیح بات ہے، ہم نے شراب پی، غلطی کی، سب کچھ صحیح ہے، مانتے ہیں. آپ گھر میں آنے کی اجازت تو مانگنی چاہیے. عمر بن خطاب لاکھ ہو گئے، غلطی تھی ان کی. سڑک جہاں وہ آ سکتے تھے، جا سکتے تھے، گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، دستک دینی چاہیے تھی. لیکن عمر بن خطاب نے جب برائی دیکھی وہ آپے سے باہر ہو گئے، سیدھے اندر گئے، سمجھا کہ اب تینوں کو لڑانا ہے، خوب تماچے لگانا ہے، سزائے دینی ہے. لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ اندر کیسے آئے، اندر آنے کی آپ کو اجازت کس نے دی؟ عمر بن خطاب خاموشی سے باہر نکلے، چلے گئے، خاموشی سے باہر نکلے چلے گئے. اور دوسرے دن اس گھر میں کوئی کاروائی بھی نہیں کیا. رکھ لیجیے آپ. اس سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سمجھ دین کو لے کر معلوم ہوتی ہے. پہلی چیز غلطی معلوم ہوئی، خلیفہ ہے تو کیا غلطی ہو گئی نا، مان لیا. یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے، یہ نہیں کہا کہ بھائی تم تینوں کے چھکے چھوڑاتا ہوں کل. بدلہ نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا. اگر ان پر کارروائی کرتے تو بدلہ ہو جاتا تھا کہ خلیفے کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئے تو انہوں نے ذاتی طور پر ان سے بدلہ لیا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اسلامی سلطنت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری جو چیزیں ظاہر ہیں ان پر ہے، جو چیزیں گھروں کے اندر چھپی ہوئی ہیں یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. اس میں حکومت دخل اندازی نہیں کر سکتی، اس میں حکومت دخل اندازی نہیں کر سکتی. دیکھیے دین کے سمجھ، آج ہمارے نوجوان جوش میں بہت ساری چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. خلافت کے دعوے ہیں، حالات کو سمجھنا، معاملہ فہم، یہ جو دین کا جو فقہ ہے اس سے کورے ہیں بالکل. عمر بن خطاب نے کیا کیا تھا؟ عمر بن خطاب کا زمانہ ہے جب 7 سال قحط سالی پڑی، بھوکماری عام ہو گئی تھی. عمر بن خطاب نے پتہ ہے کیا کیا؟ اسلامی احکامات کو کینسل کر دیا، خاص طور پر پنشمنٹس کو کینسل کر دیا. کہا کہ نہیں اب نارمل سچویشن ہے، یہاں پر ہم پنشمنٹس نہیں لگا سکتے. کیا مطلب؟ اگر کسی چور نے چورا لیا اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، نعوذ باللہ کسی نے زنا وغیرہ کر لیا تو اسے جو ہے سزائے نہیں ہوگی. یعنی اسلامی جو پنشمنٹس ہیں اسے عمر بن خطاب نے روک دیا. یہ پنشمنٹس کب لاگو ہوں گے؟ جب آپ کی سٹی نارمل ہے، آپ کی بستی نارمل ہے، ویسے موقع پر کوئی کرتا ہے تو وہ پنشمنٹ کا مستحق ہے. لیکن یہاں قحط سالی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بھوک میں کسی کی روٹی چرا لے، کچھ چرا لے تو اسے بلا کے ہاتھ کاٹیں گے. یہ کہاں کی فقہ ہے، یہ کہاں کی سمجھ ہے؟ تو 7 سال تک عمر بن خطاب نے پنشمنٹس کو رو کے رکھا. جب پھر بارش ہوئی، حالات درست ہوئے تو اسے دوبارہ لاگو کیا. اللہ اکبر. یہ ہے دین کی سمجھ. دین کی سمجھ بہت ضروری ہے. اس کے لیے گہرا علم ہونا چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے اور مقاصد پر نظر ہونا چاہیے جو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمۃ الاسلام کے پاس ہے. اور یہ جو نوجوان جنہوں نے علم کا دعویٰ تو کیا لیکن ان کا پیٹ الف سے خالی ہے، جنہوں نے علم کا تو دعویٰ کیا کبھی علم سیکھا نہیں، عمل سے 4 چیزیں انہوں نے کر لیا لیکن عمل کے مقاصد کو نہیں سمجھا، یہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ فائدہ پہنچا ہے. بہرحال عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ جو جاسوسی سسٹم تھا اسے آپ نے بہت ہی مضبوط کیا. اس کے بعد عثمان بن عفان کا زمانہ آیا. عثمان بن عفان کے زمانے میں یہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا جو عمر بن خطاب کے زمانے میں تھا. اب ریزلٹس آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا. اب علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اساس میں کام کیا، وہ بھی گشت میں نکلتے تھے، کرتے تھے، لیکن حالات ان کے زمانے میں قابو سے باہر تھے. خوارج کا فتنہ، اس طرف عبداللہ بن سبا کا فتنہ اور دوسرے لوگوں کے فتنوں کو دباتے دباتے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور نکل گیا. اس کے بعد اموی زمانہ آیا. اموی زمانے میں تو اسے باقاعدہ پروموٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے سے پوری سلطنت ان کی بڑی مضبوط رہی. 130 سال ان کی حکومت تھی. یاد رکھ لیجیے اس کے پیچھے یہ سسٹم تھا. اور عباسی زمانہ تو تھا ہی بہت اس کے لیے مشہور. خاص طور پر ابو جعفر المنصور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میرے دہلیز میں 4 لوگ نہ ہو تو میری حکومت گر جائے گی. یعنی میری پوری حکومت کے ارکان 4 ہیں.
میری پوری حکومت کے پلرز 4 ہیں. کہتے ہیں قاضن، قاضی ہے نا، یہ میری حکومت کا سب سے پہلا پلر ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی جائیے آپ اسلامی سلطنت میں، آپ کو قاضی ضرور ملے گا لوگوں کے معاملات کے فیصلے سنانے کے لیے. بہت ضروری ہے. آپس میں جھگڑنا، ڈسپیوٹ ہونا، گھر میں باہر، تجارت، زمین، یہ سب پارٹ آف دا انسان کی زندگی ہے. تو اس میں فیصلوں کا ہونا ضروری ہے. اس لیے قاضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقرر کیے، اور اسی کے چلتے بعد کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. ابو جعفر منصور ہارون رشید کے دادا یہ کہتے ہیں کہ میری سلطنت کے 4 ارکان ہیں، اس میں پہلا رکن قاضی ہے. نمبر 2 صاحب البرید. صاحب البرید سے مراد انٹیلیجنس ہیڈ، انٹیلیجنس ہیڈ. اس کے بعد کہتے ہیں نمبر 3 صاحب خراج. صاحب خراج یعنی فائنانس منسٹر. اور نمبر 4 صاحب الشرطہ، پولیس، آرمی. کہتے ہیں کہ 4 کے بغیر میری سلطنت کے ارکان پورے نہیں ہوتے. اور ان کے ہارون رشید پر بھی اس میں بہت زبردست کام کیا. اور ان کے لڑکے تھے مامون، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس صرف بوڑھی عورتیں جو ان کے لیے کام کرتی تھی، اس بابت ان کی اس ڈپارٹمنٹ میں جو بوڑھی عورتیں جو کام کرتی تھی ان کی تعداد 1800 کی تھی. ان کی تعداد 1800 کی تھی، صرف بوڑھی عورتیں. اب اس کے بعد ان کے پاس جو پرمنٹ جو ان کے سٹاف ہے، نوجوان مرد جو ہے نا، وہ تو اس حساب میں لگائی. صرف بوڑھی عورتیں 1800 تھی جو بازاروں میں، سڑکوں میں، لوگوں کے گھروں میں جاتے اور اخبارات جمع کرتے. اور الناصر ایک بہت بڑے عباسی خلیفہ آئے. ان کے زمانے میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ گھر میں اگر لوگ باپ بیٹوں کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی خلیفے کو معلوم ہو جاتا ہے. گھروں میں جو گفتگو ہوتی ہے، کس کے گھر میں کس کی شادی کی بات چل رہی ہے، کس کے گھر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، سب ڈیٹیلز ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان آتا خلیفہ ناصر کے پاس، مہمان کو جو کھانا دیا گیا، رات میں بیٹھ کے چیک کرتے کہ مہمان کو کیسے کسی قسم کے کھانے دیے گئے، کون سے ڈشز دیے گئے، اس پر بھی خلیفے کی نظر ہوتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک یہ تھے کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکا. جب اپنے لوگوں کے تعلق سے یہ ان کے انٹیلیجنس ہے تو دشمنوں کو کیا کہنا. ان کی تو سانس بھی ریکارڈ ہوتی تھی ان کے پاس. کہا جاتا ہے ان کے زمانے میں یہ ایک آدمی گیا ہندوستان سے سفر کر کے بغداد، اور بغداد کے سڑکوں میں جب وہ گھوم رہا تھا تو اس کی حرکتیں عجیب و غریب تھی، تو اس آدمی کو اٹھا لیا گیا. وہ گھبرایا تھا تو اسے اٹھا لیا گیا. اس کے اندر پولیس والے نے جب اسے پوچھا کہ بھائی تم بغداد میں کیا کر رہے ہو، تو پولیس والے نے اس نے ہندوستان سے نکلتے وقت کیا کھانے کھائے اور راستے میں کن کن جگہ پر رکا، پوری ڈیٹیلز دیتا ہے. وہ دے کر پوچھتا ہے کہ بھائی تم بغداد میں کیا کر رہے ہو، تمہارے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ تم ہندوستان کے فلاں علاقے کے ہو، اور تم نے ناشتے میں، دوپہر میں، رات میں یہ کھایا ہے، اور تم اتنے دنوں سے یہاں ان سٹیز میں گھوم کے اب پہنچے ہوئے ہو، تو بتاؤ کہ بغداد میں کیا تلاش کر رہے ہو. تو یہ حالت تھا. اب زمانہ آیا صلاح الدین ایوبی کا رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہودیوں کے شکنجوں سے بیت المقدس کو بچایا. انہوں نے اس بابت اتنا زبردست کام کیا، مورخین بیک زبان ہو کے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی وہ آدمی ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اترنے سے پہلے میدان جیت جاتے تھے. میدان میں اترنا ان کا ایک ٹیکٹکس ہوتا تھا، بس اس سے پہلے دشمن تو ہار گیا ہوتا ان کا. اور دشمن کو میدان میں لڑائی کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ بھائی میں ہار گیا ہوں، میں لڑائی ہار گیا ہوں، میں خاموخواہ لڑائی لڑ رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے لڑائی میں ہار چکا ہوں. اللہ اکبر. یہ تھے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ شروع میں اس تعلق سے سیریس نہیں تھے، شروع میں اس تعلق سے یہ اتنے سیریس نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن ان پر ہر روز حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دشمن ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تو انہوں نے اس تعلق سے بڑی تیزی سے سوچنا شروع کیا. صلاح الدین ایوبی کے 2 دشمن تھے.
ایک عیسائی، نمبر 2 اسماعیلی شیعہ. یہ دو ان کے بہت بڑے دشمن تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں سے عیسائیوں کو ختم کرنے کا ٹھان لیا تھا، اور مصر کے اندر سے اسماعیلی شیعی سلطنت کو ختم کرنے کا انہوں نے ٹھانا ہوا تھا، اور انہوں نے دونوں کام کیے. اللہ اکبر. بیت المقدس کو بھی عیسائیوں سے پاک کیا، اور مصر میں شیعی سلطنت جو 350 سال سے چل رہی تھی اسے خاک و خون میں لوٹایا، اور وہاں پر اپنی حکومت، سنی حکومت کو انہوں نے قائم کیا. اور آج بھی آپ جائیں گے قاہرہ تو آپ ضرور جائیے صلاح الدین ایوبی کیسل، قلعت صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی نے اپنے زمانے میں کیسل بنا ہے، وہ بہت ہی عالیشان ہے، بہت ہی عالیشان ہے، اور اس کا جو انتخاب جو جگہ کا انہوں نے کیا ہے بہت ہی عالیشان ہے. اور ایسی جگہ میں انہوں نے انتخاب کیا ہے جہاں پر آدمی رکتا ہے تو پورا قاہرہ ان کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے، پورا قاہرہ. اور قاہرہ اس زمانے میں بہت ہی امپورٹنٹ سٹی تھی، جہاں پر عیسائی اپنا قدم جما چکے تھے، اور اسماعیلی شیعہ ان کی مدد کر رہے تھے، اور کئی 100 سال سے سلسلہ چل رہا تھا. تو اسے کاٹنے کے لیے اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا. تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف انٹیلیجنس کا جال بھیجا دیا گیا ہے، یہ پلان کا پارٹ بن گئے ہیں. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، لڑائی کے میدان میں جیتنے سے پہلے اس علاقے میں جیتنا ہے، تب جا کے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ان کا مقابلہ کرنا جائز نہیں، ممکن نہیں ہے. تو کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فدائی، جس نے کہا کہ میں فدائی ہوں، میں صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہتا ہوں. فدائی وہ گروپ کے آدمی کو کہتے ہیں جو چپ چپ کے مرڈرز کرتے ہیں. عالم اسلامی کے جو اہم جو لیڈرز ہوتے ہیں انہیں یہ لوگ مرڈر کر دیتے تھے، اس کے لیے بہت مشہور تھے، اور پیسوں کے لیے کام کرتے تھے. تو یہ جو فدائی تھا اس نے کہا کہ میں صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہیں مل سکتے. بعد میں جب سلطان کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بلاؤ اسے. تو جب فدائی اندر آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ اس مجلس میں ہیں سب کو آپ باہر نکال دیجئے. صلاح الدین ایوبی نے شک کی نظر سے دیکھا، بعد میں لوگوں سے کہا کہ سب جا سکتے ہیں، سب کو باہر نکال دیا. صرف 2 ان کے آدمی تھے جو ان کے خاص تھے، ایک تھا رائٹ سائڈ میں اور دوسرا تھا لیفٹ سائڈ میں. اس کے بعد اس فدائی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. اس فدائی نے کہا کہ ان دونوں کو باہر بھیج دیجیے آپ. اس فدائی نے کہا ان دونوں کو بھی آپ باہر بھیج دیجیے. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بہت ہی خاص لوگ ہیں، ہم 3 نہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم 1 ہیں. تو اس فدائی نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا میں ان دونوں کو آپ کو قتل کرنے کا حکم دوں؟ صلاح الدین پلٹ کر دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ فدائی ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ان کو قتل کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہاں ہم تیار ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، یعنی ان کا آدمی ہے جو پہلے سے بڑا ہوا ان کے پاس. صلاح الدین ایوبی کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس. تو اس کے بعد اس فدائی سے بیٹھتے ہیں، اور اس فدائی انہیں الرٹ کرتا ہے کہ بھائی تمہارے آس پاس جو ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے، تمہیں ہمیں کانٹریکٹ دے دو، اتنا اماؤنٹ دے دو، پوری ڈیٹیلز ہم آپ کو دے دیں گے. تو بعد میں صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں سے کانٹریکٹ ڈالا، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے انٹیلیجنس کے میدان میں قابو پانے کی کوشش کی. بعد میں اتنے مضبوط ہو گئے کہ فدائی جب ان کے خلاف ہوئے تو پوری فدائی کے جو ہے ڈھچے کو مار کے اڑایا تھا انہوں نے. تو یہاں سے ان کا شروع ہوا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے آس پاس. جب ان کی عمر 22 سال کی تھی، چھوٹے تھے عمر میں، تو انہیں سمجھایا گیا کہ بھائی آپ کے آس پاس پورا جال بچھا دیا گیا ہے، آپ پر ہر روز قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. تو ان پر ہر روز، ہر 2 دن میں حملہ ہوتا تھا، اللہ انہیں بچاتا تھا. تو اس سے پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے اس میدان میں اتنے مضبوط ہوئے، اتنے آگے بڑھے کہ 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے سنا کے اس موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک علاقہ ہے جسے شوبک کہتے ہیں فلسطین کے اندر، جہاں پر عیسائی بڑے مضبوط تھے، اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے لوگوں کو لے کر شوبک پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی، اور آگے بڑھے، بڑی تیزی سے آگے بڑھے. اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ کے صلاح الدین ایوبی نے ایک پہاڑ کے نیچے اپنا خیمہ لگایا، جو جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے بالکل بے وقوفی ہے. پہاڑ کے نیچے کوئی بھی فوج پڑاؤ نہیں ڈالتی. کیوں؟
پتا نہیں کہ پہاڑ کے اوپر کیا ہے اور پہاڑ کے پیچھے کیا ہے. یہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے, حملہ اچانک ہو سکتا ہے, اس لیے وہ پڑاؤ ایسی جگہ ڈالتے جہاں چاروں طرف جگہ کھلی ہو اور نظر ہو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. لیکن صلاح الدین بھی آگے بڑھے, چونکہ ان کی پوری لشکر تھکی ہوئی تھی, انہوں نے سیدھے سیدھے پہاڑ کے نیچے پڑاؤ ڈال دیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ یہاں پڑاؤ مت ڈالیے, یہ ٹھیک نہیں. لیکن صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی اتنے تھکے ہوئے تھے کہ سبوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اب ان کی تعداد بھی لگ بھگ 2-2.5 ہزار کی تعداد تھی. سب پڑاؤ ڈالے اور سب رات ادھر جو ہے گزارنے لگے. اب ہوا یہ کہ جب رات کی اندھیری آئی, دشمنوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی صلاح الدین ایوبی جو بہت ہی ہوشیار آدمی ہے, ہر ہوشیار آدمی کبھی کبھار ایک غلطی کر بیٹھتا ہے, تو اس بار پہاڑ دامن کے نیچے آیا, دامن کے نیچے پہاڑ آیا ہے, ان پہاڑ کے نیچے آیا ہے کہ اب صلاح الدین ایوبی نیچے پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں, بڑی آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں. تو جب رات کے 3-4 بجے ہوئے تو دشمنوں نے اوپر سے, پہاڑ کے اوپر سے گولے انگار کے لڑکائے, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک پہاڑ سے ایک بہت بڑی تعداد میں بڑی تیزی سے اترے اور پورے خیمے کو جلانا شروع کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے تہس نہس ہو گیا, سب جلا رہے ہیں. تو جب جلا رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ہم جلا کیوں رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ یہاں تو صلاح الدین ایوبی کی لشکر ہے. اس نے کہا کہ بھائی کوئی لڑنے کے لیے ہے ہی نہیں ادھر, کوئی ادھر لڑنے کے لیے ہے ہی نہیں. تو جب یہ لوگ جو جلا رہے تھے بعد میں نے ہوشیاری آئی کہ بھائی یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں, اصل صرف خیمے لگے ہوئے ہیں, یہاں پر کوئی لشکر کی خبر نہیں, ایک آدمی بھی نہیں ہے. تو جب یہ چیخ پکار کے جلا رہے ہیں, جو ہے ہنگامہ مچا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ لشکر جل رہی ہے, تو جب یہ لوگ جلا کے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے تو اس کے بعد سے صلاح الدین ایوبی نے پہاڑ سے اترا. اس کے بعد وہ پہاڑ سے اترتے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو تھے ان کے لیے بہترین ٹریپ جو پہلے سے انہوں نے بنایا ہوا تھا, جس میں پوری کی پوری ٹیم پھنس گئی اور بڑی آسانی سے صلاح الدین ایوبی نے دشمنوں کو ختم کر دیا. کہتے ہیں کہ انہیں پہلے ہی خبر تھا, پورا انفارمیشن تھا, اور ان کے تعلق سے ان کے ایک بہت خاص آدمی جن کا نام بہاء الدین الشداد تھا, جو بعد میں انہوں نے, ان کی وفات کے بعد انہوں نے کتاب لکھی, اس میں کہا کہ میں نے جو صلاح الدین ایوبی کو دیکھا, اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھی. اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایسے لیڈر تھے, پورا پلان یہ اپنے دماغ میں بناتے, اسے ایگزیکیوٹ میں دماغ میں کرتے, اور اس پلان کو ختم بھی اپنے دماغ میں کرتے. اس کے بارے میں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا, ان کے خاص لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ان کے خاص ایک آدمی جن کا نام علی بن سفیان تھا, وہ بھی چیخ کر رہ جاتے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ. انہیں پتا نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں کیا پلان چل رہا ہے, کیونکہ انہیں اتنا تجربہ ہو گیا کہ اگر اپنے پلان کو یہ زبان میں لائیں بات دشمن تک پہنچ جائے گی. اگرچہ کہ انہوں نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کے لوگ سب کچھ ہیں, اس کے باوجود ان کی دماغ سے یہ اعتماد بالکل ختم ہو گیا کہ ان کے آس پاس کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے. تو ایسے جو ہے پلان ایگزیکیوٹ کرتے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ریزلٹس نکل کر آتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر صلاح الدین ایوبی نے میدان جیت لیا ہے. تو اس طریقے سے عیسائیوں کو انہوں نے مار بھگایا. 90 سال 90 ایئرز تقریباً انہوں نے بیت المقدس کو کنٹرول کیا, اور اس کے بعد مسجد الاقصی کو کنٹرول کیا. یہاں آئے پورے کے پورے جمع ہو گئے, ان کا جانا ممکن نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی نے ان سے 25 سال کی لڑائی لڑی, اور 25 سال کے مسلسل مارکے, 25 سال کے لڑائیوں میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان دے دی, جب تک کہ انہوں نے عیسائیوں کو نہیں نکال دیا. سبوں کو نکالا, بعد میں وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ سن لیجئے, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے, چونکہ ان کے زمانے میں لڑائیاں مسلسل چل رہی تھیں, اور تقریباً سارے عالم اسلامی میں ان کا ڈومینیشن تھا, تو سارے عالم اسلامی میں سے انہیں ریکروٹمنٹ ملتا تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے, چونکہ یہاں پر عیسائیوں کے ساتھ ایک لڑائی نہیں. اب جا کے نیٹ میں چیک کیجئے, کروسیڈرز فائٹس, یہ لگ بھگ 30-40 سال تک چلتے رہے. مانا کیا, 30 سال تک 40 سال تک پورا یورپ مل کے آتا,
لڑتا تھکتا مرتا واپس جاتا، پھر آتا پھر لڑتا مرتا تھکتا واپس جاتا، یہ سلسلہ جاری تھا، یہاں تک کہ جو آخری معرکہ حطین جسے کہا جاتا ہے، جو آخری لڑائی تھی جس میں پورا یورپ تھک گیا، صلاح الدین ایوبی بھی تھک گئے، لڑ کے تھک گئے، ان کی دولت بھی ختم ہو گئی، ان کی دولت بھی ختم ہو گئی، آخر کار جب عیسائی ان سے لڑ ہی نہیں پائے، انہوں نے گھٹنے ٹیکا تو صلاح الدین ایوبی نے ان سے صلح کی کہ بھائی بیت المقدس میں تم لوگ آ سکتے ہو، جا سکتے ہو، رہ سکتے ہو، لیکن حکومت ہماری رہے گی۔ تو بعد میں صلح کے تحت انہوں نے وہاں سے عیسائیوں کو نکالا، تھک گئے تھے، اتنی مسلسل لڑائیاں ہوتی تھی، تو یہ لڑائی لڑنے کے لیے انہیں مجاہدین کی ضرورت تھی، تو سارے عالم اسلامی میں ان کے ریکروٹمنٹس ہوتے تھے اور لوگوں کو جمع کرتے، نوجوانوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لشکر میں ایک طاقت رہے۔ اب وہ یہ کہ انہیں آ کے خبر دی مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر، کہ مصر کے ایک بہت ہی اہم علاقے میں سے جہاں پر بہت بڑی تعداد مجاہدین کی آتی تھی، اب رک گئی ہے، اب کوئی نہیں آ رہا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا کہ یہاں پر کچھ خلل ہو رہا ہے، تو کہا کہ بھائی یہاں کے اس نظر میں چیک کریں، اور وہ ایریا ان کے ریڈار میں آ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایریے میں ایک بہت ہی بڑی مسجد تھی، اس مسجد کا ایک امام تھا جس نے لوگوں کی ہمتوں کو پست کیا ہوا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی ہم آخر خون خرابہ کیوں کریں؟ ہم خون خرابہ کرنے سے فائدہ کسے ہے؟ نقصان کسے ہے؟ کیوں جہاد لڑے؟ کیوں معرکہ لڑے؟ ہم سب انسان ہیں، سب مل کر رہیں گے۔ ایسی ویسی باتیں کہہ کے نوجوانوں کے اندر جو عیسائیوں کے خلاف جو دشمنی تھی اسے یہ ٹھنڈا کرتے تھے صاحب، اور کہتے تھے کہ بھائی امن سے رہو، شادیاں کرو، کھاؤ پیو، لائف انجوائے کرو۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کس کے لیے خامخواہ جا کے زندگی دے رہے ہو؟ یاد رکھ لیجئے صلاح الدین ایوبی ایک پراپر گورنمنٹ تھے، ایک پراپر لیڈر تھے، اور ایک پراپر سیاستدان تھے، اور ان کے ماتحت پوری حکومت تھی۔ یہ کوئی ملیشیا نہیں تھے، ہے نا، یہ کوئی ملیشیا یا پھر یہ کوئی گینگ یا پھر یہ کوئی گروپ یا پھر یہ کوئی جماعت نہیں تھے، یہ باقاعدہ حکومت چلانے والے ایک رولر تھے، لیگل رولر تھے۔ تو ان کے لیے بالکل جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے آرمی تیار کرے جو ساری دنیا مانتی ہے۔ تو وہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، یہ جو جماعتوں کے نام سے، ہے نا، گروپس کے نام سے لوگوں کو جمع کر کے یہ جو فتنے کرنا، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں، یہ لوگ میرے موضوع سے خارج ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہاں پر یہ جو صاحب تھے، جو امام، انہوں نے لوگوں کو پست کیا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس امام کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو دو عیسائی داخل ہوئے اور دونوں نے آ کے اس امام سے ملاقات کی اور امام سے کہا کہ دیکھیں ہمیں انہوں نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کوڈ ورڈ بتایا۔ اس زمانے میں کیا تھا، جاسوس اپنے آپ کو انٹروڈیوس کوڈ ورڈ کے ذریعے سے کہتے تھے۔ کوڈ ورڈ یہ تھا کہ فلاں پہاڑ کے جو آئس ہیں وہ پگھل گئے ہیں، فلاں پہاڑ پر جو برف ہے وہ پگھل گیا ہے، کوڈ ورڈ تھا۔ یہ دو عیسائی آئے، آ کے اس امام سے انہوں نے کہا کہ فلاں پہاڑ کا برف پگھل گیا ہے۔ تو وہ امام صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، میں تمہارے اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوں۔ دونوں نے روک کے کہا کہ بھائی فلان پہاڑ کا برف پگھل گیا ہے۔ تو جب انہوں نے 3-4 مرتبہ دہرایا تو وہ امام گھبرا ہو جاتا ہے، ان دونوں کو لے کے تہ خانے میں چلے آتا ہے، یعنی اس کے گھر کے نیچے جو بیڈ روم ٹائپ کا تھا وہاں پر وہ لے چلے جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کے گھر کے نیچے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں، باقاعدہ وہاں پر مریم، عیسیٰ، ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، باقاعدہ بائبل ہے جسے یہ امام صاحب روزانہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ دو گئے نیچے تو وہ امام نے ان دونوں سے پوچھا کہ بھائی کیا خبر آئی ہے؟ دونوں نے کہا کہ خبر یہ آئی ہے کہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں، خبر یہ بھی آئی ہے کہ آپ کے سامنے صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ صاحب کو پکڑتے ہیں
اور لے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب 25 سال سے اس بڑی مسجد کے امام ہیں، اور 25 سال سے یہ صاحب لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے پکڑا، خود دیکھیے خود میدان میں اترے ہیں، خود بہتر قائد ہوتا ہے جو میدان میں خود اترتا ہے، خود میدان میں اترے ہیں اور خود اس عیسائی امام کو پکڑ لے جاتے ہیں اور اپنے ہاں جا کے عرض کر دیتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد صلاح الدین ایوبی اس امام کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں بڑی کڑی سزا دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے بہت ہی بڑا نقصان کیا ہے، لیکن تم صرف اور صرف مذہبی پیشوا ہونے کی وجہ سے، ہے نا، تم چاہے جو بھی ہو لیکن تم ایک ریلیجیس آدمی ہو، دھارمک آدمی ہو، تو ہمارے مذہب میں اجازت نہیں کہ کسی دوسرے مذہب کے پیشوا کے ساتھ ذلت کا سلوک کرے، تو میں صرف اور صرف اس وجہ سے تمہیں میں رہا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تم سے بعض باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب صلاح الدین ایوبی گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں دوسرے کمرے میں سے خاص آدمی آ کر کہا کہ میٹنگ کا انتظام ہو گیا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اس عیسائی کو یہیں چھوڑا اور وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے چلے گئے۔ تو وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے، اب میٹنگ میں کون آئے ہوئے ہیں؟ بڑے بڑے کمانڈرز آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چیفز آئے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ایک حملے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ اس حملے کا نام معرکۃ شوبک، اس لڑائی کا پورا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں صلاح الدین ایوبی بتا رہے ہیں کہ فلان تاریخ کو ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں، فلان جگہ پہنچیں گے، اور اس کے بعد شوبک کے اس کیسل میں اس وقت ہم لوگ حملہ کرنے والے ہیں، اور اپنے خاص لوگوں کو یہ پورا پروگرام دیتے ہیں۔ اتفاقاً سے یہ پوری بات یہ جو اندر بیٹھا ہوا عیسائی سن لیتا ہے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی وہ اپنے کمرے سے نکلتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو بیٹھے ہیں آپ کے کمرے میں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی اس کمرے میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم مذہبی آدمی ہو، پیشوا ہو، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، خبردار دوبارہ یہ حرکت کرنا، اگر آپ دوبارہ یہ حرکت کریں گے ہم آپ کو دوبارہ معاف نہیں کریں گے، دوبارہ آپ یہ کریں گے تو آپ کے آنکھوں کو کھوٹ دیں گے، آپ کے ہاتھ پیر کاٹ کے سڑکوں میں ہم پھینک دیں گے۔ ایک مرتبہ میں معاف کر سکتا ہوں، جو کہ دوسرے بادشاہ وہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ہمارے قانون میں بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ جرم ہے کہ ایک آدمی ہماری جاسوسیت کرے، لیکن مذہبی پیشوا ہیں اس لیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، اور سیدھے آپ جہاں سے آئے وہاں چلے جائیں، میں آپ کو عالم اسلامی میں دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کو معلوم ہے ہماری انٹیلیجنس کتنی اسٹرانگ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہمارے علاقوں میں چلے جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، تم چلو سیدھے، اب یہاں پر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کے صلاح الدین ایوبی نے 2-3 تحفے دیے اور کہا کہ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اب یہ آدمی جو نکلا، یہ تھا تو پہلے سے اندر کھڑا عیسائی، اب اس نے پورا پلان سنا ہوا تھا، اب یہ کرے گا کیا؟ یہ سیدھے جاتا ہے دشمنوں کے ہیڈ کے پاس، اس زمانے میں شاید اس کا نام رچرڈ تھا، اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے بعد اپنے اس کا جو ہے انٹروڈکشن دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بھائی یہ پلان ہے، آپ لوگ اس کے مطابق کر لو، اب میں عالم اسلامی میں رہ نہیں سکتا، میں نے 25 سال سروس کر دی، اب میری بستی یورپ جاتا ہوں، اب میں یہاں رہ نہیں سکتا، پلان سنا کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو پلان سن چکے تھے، ان لوگوں نے پورا کمپلیٹ جال بنایا ہوا تھا کہ اس بار صلاح الدین ایوبی اور ان کے لوگوں کو ختم کرنا ہے، یہ خود بخود ہمارے پاس آ کے پھنس رہے ہیں۔ یہ کہہ کے عیسائی جن کے بہت سارے کیسلز تھے، بہت ساری ان کی طاقت بٹی ہوئی تھی، ان لوگوں نے اپنی پوری طاقت شوبک کے اس کیسل میں جمع کر دی، کیونکہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے نا، تو مقابلہ یہاں پر کرنا ہے۔ یہ کہہ کے پوری طاقت ان لوگوں نے یہاں جمع کر دی، اور صلاح الدین ایوبی وقت مقرر پر نکلتے ہیں اور بڑی تیزی سے شوبک کے کیسل کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے ساتھ اسی رات ڈائیورٹ ہو کے بازو کیسل اکا ہے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ پوری طاقت جمع کے شوبک میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اکا جو اس سے مضبوط دوسرا کیسل تھا جو سمندر کے قریب تھا، بہت دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی آسانی سے فتح کر لیتے ہیں۔ یہ پورے دشمن انتظار میں ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آئیں گے، تو یہ تو پڑاؤ ڈالے ہیں، قریب ڈالے ہیں، آئیں گے، حملہ کریں گے، جھگڑا کریں گے، کہاں، وہ تو اکا چلے گئے، اور اکا جو بہت مضبوط کیسل تھا، سمندر کے پاس تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی آسانی سے فتح کر لیتے ہیں۔ بعد میں دشمنوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی کو بھیجنا،
انفارمیشن دینا، یہ پورا پارٹ آف دا پلان تھا. اس طریقے سے صلاح الدین ایوبی نے اہم معرکے لڑے. بہت سارے ان کے ہاں ایسے ایسے نوجوان تھے، ان میں سے بعض ایسے نوجوان تھے جو بہت بڑے سائنسدان تھے. یاد رکھ لیجئے یہ جو انٹیلیجنس اور سائنس گہرا تعلق ہے اس کا. تو سائنس میں انہوں نے اس زمانے میں کام کیا، ایسے ایسے کیمیکلز انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیے، آدمی کو سنگانے پر وہ اپنے بچپن سے لے کے اب تک کی پوری زندگی سنا دے گا. اگر بچپن میں اس نے کہیں ایک سوئی بھی چرائی ہے تو بتا دے گا، بچپن میں کتنے کپس دودھ پیے وہاں تک بتا دے گا. تو ایسے ایسے انہوں نے کیمیکلز فائنڈ کر رکھے تھے اور ایسی ایسی سزائیں انہوں نے فائنڈ کر رکھی تھی کہ اللہ اکبر. اس کے لیے تو باقاعدہ پورا سسٹم تھا ان کے پاس جس کا نام تھا الیزک. الیزک ایک مستقل سبجیکٹ ہے، یہ ایک پورا ان کا ڈپارٹمنٹ تھا جو بالکل خفیہ ہڈن کام کرتا تھا. لوگوں کو اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہیں تھی اور بڑی تیزی سے یہ پورا ڈپارٹمنٹ صلاح الدین ایوبی کے لیے کام کرتا تھا اور پورا ڈپارٹمنٹ کے یہ ڈائریکٹ ہیڈ تھے اور پورے ڈپارٹمنٹ کو یہ اپنے اشاروں پر رکھتے تھے. تو اس طریقے سے صلاح الدین ایوبی نے اپنی لڑائیاں جیتی. اب یہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد تاریخ عالم اسلامی میں مغلوں کا دور رہا، اس کے بعد کا زمانہ رہا. عالم اسلامی میں جب تک یہ سسٹم تھا عالم اسلامی کی حکومتیں طاقتور تھی. جب تک یہ چیز مسلمانوں کے پاس تھی مسلمان بڑے طاقتور تھے. اور جب اسرائیل قائم ہوا 1947 میں فلسطین کے سرزمین میں، زمین کو ہڑپا، وہاں پر حکومت قائم کی، تو ان کے لیڈرز نے خاص طور پر بن گورین نے جو اسلامی تاریخ کو پڑھا ہوا تھا اس نے بالاتفاق کہا کہ یہاں پر لڑائی ٹیبلز میں ختم ہونے والی نہیں ہے، یہاں پر یو این او اس فیصلے کو کر نہیں سکتا. آپ 1000 پیکٹس لکھ لیجئے، 1000 ٹریٹی سائن کر لیجئے، یہ لڑائی طاقت سے لڑی جانے والی ہے. یہ کہہ کے 1947 میں جبکہ یہودیوں کے پاس ابھی وہ ہٹلر کے پاس مار کھا کے آئے تھے، ان کی پوری کوئی جماوڑا ان کا نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی جمع پونجی نہیں تھی. ان کے پاس جو بھی پیسے تھے ان لوگوں نے لگایا ایک گروپ کے پیچھے جس کا نام تھا ہاگانا. یہ ہاگانا ایک ٹیررسٹ گروپ تھا جسے انگریز نے ٹیررسٹ مقرر کیا اور ٹیررسٹ بتایا. اب یہ گروپ کے پیچھے پورا پیسہ ان لوگوں نے لگایا. اب یہ گروپ کرتا کیا تھا؟ یہ سارے عالم اسلامی میں جتنے بھی عربی طاقت ہیں سب پر نظر رکھتا تھا اور ہتھیار جمع کرنا، بم جمع کرنا اور اسلامی لیڈرز کو مارنا، بم دھماکے کرنا، ویپنز کا استعمال کرنا، یہیں سے شروع ہوا. آگے چل کے اسی ہگانا کو ان لوگوں نے لیگل سٹیٹس دے کے موساڈ کا نام دے دیا. اب موساڈ جو آج ساری دنیا میں جو کام کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین انٹیلیجنس ہے. یہ ساری دنیا پر اس کا نظر ہوتا ہے اور سارے عربوں پر، ان کی طاقت پر، ان کے خاندانوں پر، ان کے دوستوں پر، ان کی دولت پر، ان کے انویسٹمنٹس پر، ان کی تجارتوں پر، سب پر اس کا نظر ہے. سب پر اس کی بڑی گہری نظر ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں حسن نصر اللہ کو ان لوگوں نے جھپکے میں مار دیا، بڑے بڑے لیڈرز کو انہوں نے پل بھر میں مار دیا. اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے ایران کے اندر سیدھے حملہ کر دیا کیونکہ انہوں نے انٹیلیجنس اتنا پھیلا رکھا ہے کہ ان کو پل بھل کی خبر آتی ہے. پورا ہندوستان، پورا اڑوس پڑوس کے ملک، سب کا انفارمیشن ان کے پاس ہے. اور کہا جاتا ہے سالانہ اس ادارے کے جو اخراجات آتے ہیں جو 280 کروڑ ہے ڈالرز، 280 کروڑ ڈالرز ہیں جو اس ادارے کے اخراجات ہیں. یہ انہوں نے ڈاکومنٹس کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا. اس کے علاوہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے یہ تو بڑی خطرناک لیول کو پہنچی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میدان میں ہر جگہ ظاہری طور پر جیت رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے یہی انٹیلیجنس گروپ کام کر رہی ہے. اور یہ بنانے میں اسلامی تاریخ کو انہوں نے پڑھا ہے، صلاح الدین ایوبی کو انہوں نے پڑھا ہے اور ہمارے یہاں سے پورے سسٹم کو انہوں نے لیا ہے. یہ پورا چلتا ہے، اس کے پیچھے اسلامی سوچ ہے، یعنی اسلامی علماء نے جو کام کیا اسے ان لوگوں نے یہاں پر کمپلیٹلی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. یاد رکھ لیجیے. ابھی آپ نے دیکھا لبنان میں پیجرز پھڑ گئے،
یہ پیجر کو انہوں نے کیسے پہنچایا؟ حزب اللہ کے ہاتھ میں پیجرز کیسے آئے؟ جب حزب اللہ کو معلوم ہوا کہ موبائل استعمال کرنے سے پورے انفارمیشن چلے جاتا ہے تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی نیکسٹ کون سا گیجٹ ہو جو ہم لوگوں کو کنیکٹ کر کے رکھے. کہا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں نے بات کی اسی وقت موزارٹ کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نیکسٹ یہ لوگ پیجر میں جانے والے ہیں. اور پیجر کون سی کمپنی بناتی ہے؟ یورپ کی کوئی کمپنی یہ پیجر نہیں بناتی ہے. پیجر بناتی ہے تائیوان کی کمپنی. ان لوگوں نے ناروے کے اندر ایک کمپنی تیار کی اور وہاں پر تائیوان سے ان لوگوں نے پیجر منگوائے اور اس میں ان کا جو ہے نام لگایا, ان کی ٹیکنالوجی بتایا. اور اس کے بعد جب حزب اللہ کے لوگوں نے پیجر خریدی تو ان لوگوں نے سپلائی کیا. حزب اللہ کو ان لوگوں نے ناروے سے سپلائی کیا اور سب کے ہاتھوں میں پیجر چلا گیا. اور اس کے اندر کیا ہے یہ لوگ جانتے ہیں. اور جب ضرورت پڑی تو انہوں نے پھوڑ دیا. تو لوگوں نے تائیوان کی کمپنی کو پکڑا, کہا کہ بھائی تم نے کہا. اس نے کہا کہ میں نے سپلائی کیا ہی نہیں, میں نے کب حزب اللہ کو سپلائی کیا, میں نے حزب اللہ کو سپلائی کیا ہی نہیں. جبکہ حزب اللہ کے سب لوگوں کے پاس جو پیجر ہے وہ پورا تائیوان کا بنا ہوا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ تائیوان کے پیجر سپلائی کرنے والی ناروے کی کمپنی تھی اور وہ جو ناروے کی جو کمپنی تھی وہ کمپنی موزارٹ نے بنائی تھی. ایسے کتنی چیزیں ان لوگوں نے پہلے سے زمین میں کیا ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عزیز ساتھیوں, یہ اسلامی تاریخ پڑھنے سے آدمی کا ذہن بنتا ہے. اسلامی تاریخ ہمیں پڑھنا چاہیے, خاص طور پر اس ناحیے سے, اس زاویے سے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ بہت ہی اہم ہے. تو یہ چند میری کوشش تھی تاکہ ہم اور آپ ان چیزوں کے تعلق سے جان لیں کہ کیسے دشمن کام کرتے ہیں, کیسے انہوں نے ہماری اسلامی حکومتوں سے فائدہ اٹھایا, یہ ہمیں جان لیں. یہ سوچ کر میں نے آپ کے سامنے باتوں کو رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.